اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ عمومی طور پہ یہ مرض پھیلتا کیسے ہے؟ جی تھینک یو سو مچ اینڈ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ نے آج مجھے اپنے پروگرام کے ہیلتھ سیگمنٹ میں انوائٹ کیا ہے، اور ڈیفینیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پروگرام کے ذریعے جو عوام تک آج کا جو بہت بڑا ٹاپک ہے، اور اس کی اویئرنیس سے اگر لوگ مستفید ہوتے ہیں تو یہ بہت بڑا فائدہ ہے۔ ریگارڈنگ اب کڈنیز کے معاملات، گردوں کی جو پرابلم ہے یہ پاکستان میں نہیں، یہ پوری دنیا میں بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، اور پاکستان کا اگر اندازہ لگائیں تو ایک آپ کے لیے تھوڑا سا ناظرین کو میں ایک اوور ویو دے کے تو وجوہات کی طرف آتا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت ہر 7واں یا 8واں شخص گردے کی کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہے۔ اچھا، یہ تو بہت ہی 2023 کا ڈیٹا ہے، اس کے مطابق ہر 7واں یا 8واں شخص پاکستان میں اس وقت ہر سال 30,000 سے زیادہ جو اموات ہیں وہ گردے کی بیماریوں کی وجہ سے ہیں۔ تو آپ یہ اندازہ لگا لیں، بچوں میں بھی یہ بچوں میں بھی ہے، یہ بڑوں میں بھی کسی عمر میں بھی ہو سکتی ہے، اور یہ تو جب وجوہات کی بات آئے گی تو وہاں پہ چیزیں اور کلیئر ہوتی جائیں گی۔ لیکن یہ دو فگر صرف آپ ذہن میں رکھیں کہ ہر 7واں یا 8واں شخص آلریڈی پاکستان میں مبتلا ہے، اور 30,000 سے زیادہ جو اموات ہیں اس کا سبب بھی جو ہے وہ گردے کی بیماری ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اب آ جاتے ہیں ہم اس کی وجوہات پہ۔ سب سے بڑی وجہ پوری دنیا میں اور پاکستان میں بھی ہے ڈائبٹیز، شوگر جسے ہم کہتے ہیں۔ جو شوگر کے مریض ہیں وہ سب سے زیادہ رسک پہ ہیں کہ ان کو گردے کا مسئلہ ہوگا۔ دوسرے نمبر پر ہے بلڈ پریشر کا بڑھ جانا جسے ہم ہائپر ٹینشن کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے کچھ گردے کی اندرونی بیماریاں ہیں جسے ہم گلومیرولونیفرائٹس کہتے ہیں، جس میں گردے کے فلٹر اور پروٹین لیک ہوتی ہے۔ چوتھے نمبر پر آ جائیں تو گردے میں پتھری بن جانا جسے کہتے ہیں کڈنی سٹونز۔ ٹھیک ہے۔ پانچویں بہت بڑی وجہ ہے، لیکن اگر اس کا ایکچول ڈیٹا ہم دیکھیں تو شاید وہ دوسری تیسری وجہ پاکستان میں بن سکتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ وہ ہے دوائیوں کا غیر ضروری استعمال، اور جس میں جو پین کلرز ہیں، ایک گروپ ہے NSAIDs کا، لوگ بہت زیادہ یہ استعمال کرتے ہیں اور اس سے گردے بہت اور یہ کس چیز کی دوائی ہے؟ یہ درد کے لیے۔ اچھا، دوبارہ سے اس کا نام اگر دہرائیں۔ NSAIDs ہے، دانت کے میرے خیال میں درد، ایبوپروفین ہے، ڈائکلوفیناک ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہر گھر میں پڑی ہوئی ہیں، اور ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر استعمال کرتے ہیں۔ پاکستان کا ہر گھر جی منی میڈیکل سٹور ہے، اور پاکستان میں تو اکثر اب مثال دینا اپنے لوگوں کو بھی شروع ہو گیا ہوں کہ ہر کوئی ڈاکٹر ہے سوائے ہمارے، کیونکہ جو سیلف یہ میڈیکیشن ہے جی، وداؤٹ ڈاکٹر پرسکرپشن، وداؤٹ ڈاکٹر کنسلٹیشن، یہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہے، اور یہ بہت بڑی وجہ ہے آپ کے گردوں کے ڈیمیج ہونے۔ آپ کو باڈی کے کون سے پارٹ کو ڈیمیج کرا آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا؟ ڈاکٹر صاحب علامات پہ اگر آپ کیا کرنا ہے یہ نہیں پتا۔ آخری وجہ ہے کچھ پیدائشی بیماریاں، جینیٹک ڈیزیزز ہوتی ہیں، تو وہ بھی جس میں گردے کی تھیلیاں بن جاتی ہیں۔ اب اگلی سوال آپ کا کیا ہے؟ علامات۔ یہ بہت اہم ہے، میں چند ایک علامات گنوانے جا رہا ہوں۔ اگر یہ بڑے چھوٹے کسی کو بھی ہوں تو لازمی طور پر اپنے ڈاکٹر سے رجوع کر کے گردوں کے متعلقہ ٹیسٹ کرانے چاہیے۔ سب سے پہلے آپ جب صبح اٹھتے ہیں اور اگر آپ کے چہرے پہ سوزش ہے، خاص طور پر آنکھوں کے نچلے حصے پہ وہ ہو، تو آپ کے الرٹ ہو جانا چاہیے۔ آئی بیگ سے بن جاتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں۔ سویلنگ کو فی الحال سوج کو ہم زیادہ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ٹانگوں پہ، پاؤں پہ آپ اپنے انگوٹھے سے دبائیں اور وہ سوج ہو اور وہ گڑا پڑ جائے، ٹھیک ہے۔ آپ چلنے پھرنے سے آپ کا سانس پھولتا ہے، لیٹنے سے آپ کا سانس پھولتا ہے، آپ کو کوئی وجہ نہیں، آپ اپنے آپ کو تندرست سمجھتے ہیں لیکن آپ کو ویکنس ہوئے جا رہی ہے اور خون کی کمی کا شکار ہیں آپ، تو آپ سمجھیں اچھا جس طرح یہ بیماری بڑھتی جائے گی۔ لیکن جو سب سے پہلی علامت آپ نوٹ کر سکتے ہیں کہ دیکھیں ہم روٹین میں پیشاب کرتے ہیں تو ہلکی سی جاگ بنتی ہے جو چند سیکنڈز میں ختم ہو جاتی ہے، لیکن اگر آپ پیشاب کرتے ہوئے بہت زیادہ جاگ بن رہی ہے اور وہ سٹے کر رہی ہے، جس طرح وہ صرف کو پانی میں مکس کرتے ہیں تو پوری ایک فروتھ بن جاتی ہے، یہ پہلی علامت ہوتی ہے کہ آپ کے گردوں کے فلٹر ڈیمیج ہو گئے ہیں اور وہاں سے پروٹین کا اخراج شروع ہو گیا ہے۔ یہاں پہ ایون ڈاکٹرز بھی تھوڑا دھوکہ کھا سکتے ہیں جو ہمارے فیملی فزیشن یا باقی فزیشنز ہیں، کیونکہ وہ جب بلڈ کے ٹیسٹ کراتے ہیں تو وہ نارمل آ جاتے ہیں، لیکن یہاں پہ آگے میں جا کے نام لوں گا کہ کون سے ٹیسٹ کرانے چاہیے، تو یورین کا ٹیسٹ سب سے زیادہ ہیلپ فل ہوگا ارلی اپنی تشخیص کرنے کے لیے۔ جب بیماری بڑھ جائے تو آپ کو الٹیاں آ سکتی ہیں، آپ کو متلی والا دل ہو سکتا ہے، آپ کا بلڈ پریشر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، سانس لینے میں مسئلہ بھی، سانس لینے کا تو پہلے میں بتا چکا ہوں کہ جب اچھا وزن بھی بڑھتا ہے پیشنٹ کا، جیسے آپ کی سوج آتی ہے، سوج کا مطلب ہے
کہ جسم میں پانی کی زیادتی یعنی کہ واٹر ریٹینشن ہو رہی ہے، جس سے ڈیفینیٹلی آپ کا ویٹ گین بھی ہوتا ہے، ہارٹ پہ لوڈ جاتا ہے، لنگس میں پانی آتا ہے، تو جس کی وجہ سے آپ کو یہ سانس کا مسئلہ ڈاکٹر صاحب یہ دونوں کڈنیاں ایک ساتھ متاثر ہوتی ہیں یا پھر ایک ایک کر کے بھی متاثر ہو سکتی ہیں؟ کچھ بیماریاں ایسی ہیں کہ جس میں دونوں گردے جو ہیں وہ اکٹھے مبتلا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کچھ بیماریاں ایسی ہیں کہ جس میں ایک گردہ متاثر ہوتا ہے دوسرا نہیں ہوتا. لیکن میں یہاں پہ ناظرین کو ایک واضح کر دوں، اگر آپ کا ایک گردہ بھی ٹھیک چل رہا ہے تو آپ کو علامات نہیں ہوں گی اور آپ کے ٹیسٹ بھی ٹھیک ہوں گے. اوکے، تو یہاں پہ بھی یہ ایک اور مس لیڈنگ فیکٹر ہے. مطلب یہ نہیں ہے کچھ لوگ پیدائشی طور پر ایک ڈائگنوز کیسے ہوگا ڈاکٹر صاحب؟ ڈائگنوسس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں، چند ایک ٹیسٹ گنواتا ہوں. اچھا، ہر صحت مند شخص کو پہلا تو میسج یہ ہونا چاہیے کہ ہر صحت مند شخص کو سال میں ایک دفعہ یہ ٹیسٹ لازمی کرانے چاہیے، کیونکہ ہمارے ہاں تصور یہ ہے کہ کوئی مسئلہ ہوگا، بیمار ہوگا تو وہی ٹیسٹ کرائے گا. نہیں، یہ صحت مند لوگوں کے لیے سب سے پہلا ہے جی CBC کا ٹیسٹ، جسے ہم بلڈ کمپلیٹ ٹیسٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں سے آپ کو خون کے متعلقہ، خون کی کمی کے متعلقہ چیزیں پتہ چل جائیں گی. اس کے بعد ہے یورین کمپلیٹ ٹیسٹ. ٹھیک ہے، یہ 80% کڈنیز کی بیماریاں ہم ارلی سٹیج پہ سمپل ایک یورین کمپلیٹ ٹیسٹ سے پکڑ سکتے ہیں، جس میں انفیکشن پتہ چل سکتا ہے، پروٹین لیکیج پتہ چل سکتی ہے، سٹون فارمرز ہیں ان کا ہم پتہ لگا سکتے ہیں. اگلا ہے کڈنی کے فنکشن کا ٹیسٹ، جسے ہم کہتے ہیں بلڈ میں یوریا کا ٹیسٹ اور کریٹنین کا ٹیسٹ. یہ گردوں کے فنکشن کو بتاتے ہیں. ایک ہم نے الٹرا ساؤنڈ کرانا ہے جس میں ہمیں گردے کی شکل و صورت، پتھریاں، کوئی خدا نخواستہ رسولی یا کوئی ایسی چیزیں ہیں وہ وہاں سے معلوم پڑیں گی. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ میں نے 4 چیزیں گنوائی ہیں جو سال میں اگر ایک دفعہ کرا لی جائیں اور ہر صحت مند شخص خود سے اگر معلوم کرنا شروع کر دے کہ مجھے کوئی مسئلہ تو نہیں، تو پاکستان میں جو میں نے برڈن بتایا ہے ہر 7ویں 8ویں شخص کا، اس کو صرف ہم سیلف سکریننگ سے ہی کم کر سکتے ہیں، کیونکہ ارلی ڈیٹیکشن ہو جائے گی اور ارلی ڈاکٹر صاحب یہ تو تشخیص ہو گئی کہ ہم پہلے ہی آپ نے ختم ہو جانے سے پہلے ہم اس تک پہنچ جائیں گے. بٹ ایک چیز ہے کہ ہم اس سے بچ کیسے سکتے ہیں، ہمارے گردوں کے اوپر یہ اثر انداز نہ ہو. کوئی ایسی ڈرنکس ہم لیتے ہیں، فریزر ڈرنکس جیسے ہم بہت لائف سٹائل یا باہر کے ہمارا لائف سٹائل ایسا ہے، ہمارے فوڈز ایسے ہیں، کس چیز سے ہم بچ سکتے ہیں اس چیز؟ بہت امپورٹنٹ آپ نے پوائنٹ اٹھایا ہے، اور میں تقریب یہاں پہ 7-8 چیزیں گنوا دیتا ہوں. اگر ہم ایز اے نیشن، ایز اے قوم اس چیز کو ہم اپنا لیں تو کم از کم جو یہ بیماری کا بوجھ ہے یہ خاندانوں سے بھی اور ملک کے بجٹ سے بھی ہم اس کو کم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. سب سے پہلی بات تو ہم نے وجوہات سے ہی سلسلہ لے لیتے ہیں. اگر آپ کو ڈائبٹیز ہے تو اس کا اچھا آپ کے گردے بچے رہیں. اگر شوگر کنٹرول نہیں ہے تو کڈنی ڈیزیز آپ نہیں بچ سکتے. دوسرا ہے بلڈ پریشر کا کنٹرول. یہ میں جن کو بلڈ پریشر ہے، جن کو نہیں ہے وہ خیال رکھیں گے کہ ہمیں کہیں بلڈ پریشر تو نہیں ہو رہا، تو بلڈ پریشر کا کنٹرول. سب سے بڑا مسئلہ اس وقت ہمارے کنٹری کا جو سکول لیول تک پینیٹریٹ کر چکا ہے، خدا کے لیے آج اس پروگرام کی وساطت سے میری ریکویسٹ ہے اپنے بچوں سے، بھائیوں سے، بڑوں سے کہ سٹاپ سموکنگ. ٹوبیکو یہ کڈنیز کی بہت بڑی وجہ بن کے سامنے آ رہا ہے، اور اس وقت ہمارے چھوٹے چھوٹے اور ٹین ایج، ینگ ایج سب اس میں مبتلا ہو چکے ہیں سموکنگ کو. اگلی بات ہے ایکٹیو لائف سٹائل. ہم میں سے بشمول میرے شاید ہم سارے کے سارے واک ایکسرسائز سے دور ہوتے جا رہے ہیں، بھاگتے جا رہے ہیں. ہماری باڈی کا جو میٹابولزم، باڈی کو جو فزیکل ایکٹیویٹی چاہیے، جب وہ نہیں ہے تو بہت سارے آرگن آپ کے متاثر ہو رہے ہیں. اگلی بات ہے بیلنسڈ ڈائٹ. ہماری خوراک جو ہے وہ بیلنسڈ ہے ہی نہیں. کیا ہے؟ ہم فاسٹ فوڈ کی طرف بہت زیادہ رجحان بڑھ گیا ہے. دوسری بات ہے کہ بہت ساری فرائیڈ آئلی چیزوں کا ہم کھاتے ہیں، اینڈ دیر از نو ایکسرسائز کہ ہم ان کیلریز کو کسی بھی طریقے سے برن کر سکیں. تو یہ ساری کی ساری جسم میں کمولیٹ ہو رہی ہیں. پھر ہمارا اس وقت خاص طور پر لاہور کا جو لائف سٹائل ہے، ویسے تو پورے پاکستان کا ہی میری نظر میں خراب ہوا ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ میڈیکلی آپ کو اچھا ہیوی بریک فاسٹ لینا چاہیے، بٹ لائٹر آپ کا لنچ ہونا چاہیے، اور لائٹسٹ آپ کا ڈنر ہونا چاہیے. اب آپ خود اپنی زندگیوں میں دیکھیں کہ اس وقت ریورس پیٹرن ہے کہ ہم صبح خالی پیٹ گھروں سے نکلتے ہیں،
ہم تھوڑا بہت ہلکا پھلکا لنچ کرتے ہیں اور جا کر رات کو بیڈ ٹائم کے اوپر اچھا ٹیبل سجا کر ڈنر کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم سو جاتے ہیں. موٹاپا اوبیزٹی بڑھتی جا رہی ہے اور یہ کڈنی ہیلتھ کے لیے سب سے بڑا نقصان. اچھا آپ نے جو اگلی بات لاسٹ میں یہیں پہ کر دوں کہ نمک کا استعمال کم کریں. یہ ہمارا بہت زیادہ ہے کیونکہ ہماری ہر فوڈ میں یہ آ رہا ہے. اس کو کم کریں تاکہ گردوں کے اوپر برڈن کم. پنک سالٹ کا استعمال کر کے آپ گوشت اور دال والی چیزوں کو تھوڑا سا کم کر کے ویجیٹیبل پہ آ جائیں. ویجیٹیبل اینڈ فروٹس آر ویری ہیلدی.